سب سے پہلی اور انتہائی اہم ڈیمانڈ جو ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں وہ ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی انکلوژن ان کمیٹیوں کے اندر انشور کی جائے. خاص طور پہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلبات ہیں, ان کی انکلوژن یقینی بنائی جائے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹوکنسٹک کیپیسٹی کے لیے آرگیو نہیں کر رہے کہ آپ 1 سے 2 خواتین طلبات کو یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ممبرز ہی سلیکٹ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بٹھاتے ہیں ان کو بٹھائیں, بلکہ یہاں پہ ہم ایک الیکٹو پروسیس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اس الیکٹو پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طلبہ ہے جو ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کا پروسیجر جاری کرنا چاہ رہی ہیں تو اس پرسن کے پاس یہ کمپلیٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیوز ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو ڈٹرمائن کریں کہ اس کمیٹی کے اندر کون بیٹھے گا. سملرلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میکینزمس کے اندر صرف 1 سے 2 فیکلٹی ممبرز نہیں ہونے چاہیے جو ان کمیٹیز کے اندر ہر دفعہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی کوہورٹنگ اور کلوژن کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم اس میکینزم کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ جب یہ کمیٹیز بنتی ہیں ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے اور فیکلٹی ممبرس کو بٹھایا جائے تو یہ ایک فلکچویٹو پروسیس ہو جس کے اندر یہ تمام ممبرس تبدیل ہو رہے ہوں. سملرلی جو اسٹوڈنٹ انکلوژن کی ہم ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ ہم 2 چیزوں کو بنیادی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیمپسز سے. وہ ایک چیز یہ ہے امپارشیلٹی کا کلچر پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ہے, اور دوسرا امپیونٹی کا کلچر جو جنرلی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم امپارشیلٹی کی بات کریں تو کیمپسز کے اوپر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور ہراسمنٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہم سینیریو پلے آؤٹ کرتا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ صرف اور صرف فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے ممبرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ڈیسیجنز ایک امپارشل طریقے سے نہیں آتے بلکہ ان کے ڈیسیجنز سویڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز ایک سیم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور اسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بائی ایسوسیشن اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرز جس میں دوسری فیکلٹی دوسرے ایڈمنسٹریٹو ممبرز موجود ہیں ان سب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری کلوژن ان فیکلٹی ممبرز اور ان ایڈمنسٹریٹو فگرز کی ہمیں امپارشیلٹی سے دور رکھتی ہے اور کبھی بھی سیٹسفیکٹری ریزلٹ ان کمیٹیز کا پروڈیوس نہیں ہوتا. دوسری جو ہم امپیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امپیونٹی کا کلچر یعنی پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ایکسکیوزبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے سماج کے اندر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیٹریارکل وائلنس اور اسی وائلنس کی جو دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے ایک بہت بڑا ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک سیریس مینر میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. کیمپسز کے حوالے سے کیمپس اسپیسز کے اندر یہ ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایک زیادہ انٹینس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن جو ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز یا جنرلی ڈپارٹمنٹ کے HODs وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں وہ تمام فگرز ہراسمنٹ کیسز جب آتے ہیں تو ایک پیپر پروسیڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا پیپر ٹریل اوائڈ کرنے کے لیے ان سارے ہراسمنٹ کے معاملات کو دبا دیتے ہیں. اور یہ چیز آف کورس جب اسٹوڈنٹ آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ کیس ہے اس میں تو یہ گریولی ایک برے آؤٹ کم کی طرف آتی ہی ہے, لیکن جب ایک ایسا کیس ہو جہاں فیکلٹی آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہم کیمپسز کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر کیمپس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر فیکلٹی میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ریگولر بیسس کے اوپر طلبات کو جنسی ہراسانی کا شکار بناتے ہیں. یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جس میں طلبات کی انکلوژن موجود ہو اور ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو موجود ہو تو ہم ایک سسٹمک میکانزم کے لیے بات رکھ رہے ہیں کہ ایک میکانزم موجود ہو جس کے تھرو ہر ایک کیس کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک پراپر طریقہ موجود ہو, بجائے کہ آپ اس طرح کے کیسز جیسے کہ PGC کا کیس آیا یا GCU کا کیس آیا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ فائر کی ہے, آپ ان کیسز کے اوپر نوٹسز لیں اور اس کے اوپر پروب کمیٹیز اور انویسٹیگیشن کمیٹیز بنا کے اپنے کندھوں سے رسپانسبلٹی اتار دیں. ہم اس چیز کے مکمل طور پہ خلاف ہیں. ہم یہاں پہ ایک سسٹمک میکانزم کے لیے آرگیو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کیمپسز کے اوپر جتنا بھی ہراسمنٹ کا کلچر ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہیں وہ تمام کلچر ختم ہو
اور اسٹوڈنٹس امپاورڈ فیل کریں کہ وہ ایسے میکنزم کی طرف بڑھ سکیں جہاں انہیں پتہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان کے لیے ایک امپارشل ڈیسیجن اور جسٹس گارنٹیڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ مومنٹم جو سوسائٹی کے اندر بلڈ ہوا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. جو ابھی کی اپرائزنگس جیسے کہ اسٹیٹ نے نیریٹو بنایا ہے, ان اپرائزنگس کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں کیا نیریٹو ملتے ہیں؟ یہ کہ یہ ایک ہوکس ہے یا یہ ایک مس انفارمیشن کے ارد گرد بنا ہوا سارا پولیٹیکل مومنٹم ہے. اگر ہم اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر بھی لیں, اگر ہم اسے فیس ویلیو کے اوپر لے بھی لیں, تو یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ صرف ایک وقت کی ایجوٹیشن پہ اس تعداد میں, اس انٹینسٹی کے ساتھ, اس ریج کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلتے. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. یہاں پہ یہ طلبات جو اس انٹینسٹی اور اس ریج میں سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کیونکہ وائلنس اور پیٹریارکل وائلنس دونوں اتنی شدت میں یونیورسٹی اور کالجز کے کیمپسز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس بات کے اوپر پہلے بھی دونوں کامریڈ بات کر چکے ہیں. وہ اس سارے کلچر سے انریجڈ ہو کے سڑکوں کی طرف آئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ان سب پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم اسٹیٹ کا رسپانس اگر ایویلیویٹ کریں تو اس میں اسٹیٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے. ہمیں بہت سے متضاد بیانات دیکھنے پڑے. طلبات جنہوں نے اویئرنیس کریٹ کی اس سارے معاملے کے اوپر, ان کو وچ ہنٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ, ان کو پراپر باتیں فیڈ کی گئیں کہ آپ نے پریس کانفرنسز کے اندر یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان کے مائکس آف کر دیے گئے. اس کے علاوہ یہ مس انفارمیشن کی ساری بات کی گئی, جس کے اندر سب سے بڑی کنٹینشن یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہی, کیونکہ آپ میاں عامر محمود کی ساری لابی کے ساتھ کلیوڈ کر رہے ہیں, تو آپ پیپر ٹریل دبا رہے ہیں, لیکن اسی پیپر ٹریل کی ایبسنس کی وجہ سے آپ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایک مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے کیونکہ پروف کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی سائیکلیکل کانٹرڈکشن ہے. ان کے اپنے بیانات آپس میں صحیح سے فال نہیں کرتے. دوسرا, انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے کیمپسز بند کر دیے طلبا کو سبڈیو کرنے کے لیے. انہوں نے انڈر 18 انڈیویجولس کو اریسٹ کیا, انڈر 18 انڈیویجولس کے اوپر شیلنگ کی, انڈر 18 انڈیویجولس کے اوپر بیٹن چارجنگ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بیانیہ سی ایم آفس کی طرف سے ملا وہ یہ تھا کہ یہ تمام کیسز آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی بات یہاں پہ کمپلیٹلی درست نہیں ہے. کیمپسز کے اوپر سے جتنے بھی کیسز ہراسمنٹ کے آ رہے ہیں جو اتنی زیادہ نیشنل میموری میں پرومیننٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے, کیونکہ اٹ جسٹ گوز ٹو شو اس کہ کیمپسز کے اوپر کتنا زیادہ پیٹریارکل وائلنس ڈیپلی انٹرینچ ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے کیمپس سے ہر 1.5-2 ماہ بعد ہم ایک ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں جو کہ میڈیا میں فائر کیچ کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھتے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف 30% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور یہ چیز کیمپسز کے کانٹیکٹ میں اگر دیکھا جائے تو مشکل سے 1% کیسز شاید رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا میں اٹینشن کیچ کرتے ہیں, کیونکہ اگین رپورٹنگ کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے. اس طرح کے کیسز جیسے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, بلوچستان یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی, ان سے پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کیسز وٹنس کیے ہیں جن کیسز نے میڈیا کے اندر بہت زیادہ فائر کیچ کی ہے, لیکن ان تمام کیسز کے اوپر کسی قسم کا سسٹمک ایکشن نہیں لیا گیا, نہ کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا جس کی طرف طلبا دیکھ سکیں ایک ٹرسٹنگ مینر میں کہ شاید یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو ہمیں اس سارے وائلنس سے پروٹیکٹڈ رکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ڈیمانڈ یہاں پہ رکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یونینز کی بات کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. یونینز کی بات کے اوپر جس طرح سے ہمارے ساتھی نے بات کی کہ ان کا اسکیجول جاری کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اگر ہم کیمپسز کے کانٹیکسٹ میں یونینز کو دیکھیں تو سب سے پہلا بیانیہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یونینز اگر ہم بطور ادارہ بحال کر دیں گے تو کیمپسز وائلنس کا شکار ہو جائیں گے. لیکن یونین کی ایبسنس کے اوپر کیمپس کا جو جنرل کینوس ہے اس میں ہم کیا چیز وٹنس کر رہے ہیں؟ یہ چیز وٹنس کر رہے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ہے وہ بطور ہیجمنس انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا پاور امبیلنس ایگزسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان اور ان ہیجمونک فگرز کے درمیان جو کہ ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی کے اندر بیٹھے ہیں. یونین کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس گیپ کو برج کر سکتا ہے, اور یہ جو ہیجمنی ہے ان انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمنسٹریشن کی اور فیکلٹی کی,
وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اس سارے پروسیس کے اندر کمپلیٹلی نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یونین کے لیے آرگیو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یونین کو ایک سوسائٹل کانٹیکسٹ کے اندر یا اس کا جو سیاسی ایسپیکٹ ہے، جیسے کہ ہمارے کامریڈ نے بات کی، اس کی طرف ہم آئیں تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ یونین ایک ایسا ادارہ ہے جو اسٹوڈنٹ کو لارجلی سوسائٹی سے ڈی ایلینیٹ کرتا ہے. یونین کی ایبسنس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ صرف اپنے ہی کیمپسز تک لمیٹڈ ہو چکے ہیں اور وہ لارجر سوسائٹی سے اور سوسائٹی کے اندر جو سوشل اور پولیٹیکل ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں اس سے ایک بہت بڑی ایلینیشن کا شکار ہو چکے ہیں. اگر یونین کو بحال کیا جائے تو اس ایلینیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے. سملرلی جس طرح سے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اسٹوڈنٹ جن پروٹیسٹ کی طرف آئے اس سارے ٹائم فریم کے اندر وہ بہت زیادہ وائلنٹ تھیں یا وہ ایک درست میکانزم نہیں تھا، ہمارے ساتھی پہلے ہی یہ بات رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک ایبسنس آف پولیٹیکل ٹریننگ کی وجہ سے ہے کہ جب آپ نے 40 سال سے بلکہ 42 ایئر سے طلبہ یونین کے ادارے کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے تو اسٹوڈنٹ کے اندر یہ پولیٹیکل ٹریننگ ایگزسٹ نہیں کرے گی کہ وہ ان چیزوں کو ایک آرگنائزڈ مینر سے ڈیل کر سکیں. سملرلی ہم سیکورٹائزیشن کے بہت خلاف ہیں. ہم یہ چیز بارہا نوٹس کرتے آ رہے ہیں کہ ایسے یونیورسٹیز خاص طور پہ جو ان علاقوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ہمارے اب انفارچونیٹلی اسٹیٹ وائلنس کی وجہ سے پیریفرل ایریاز بن چکے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ سیکورٹائزیشن ہے. رینجرز، ایف سی، یہ تمام فورسز ان انسٹیٹیوٹ کے اوپر موجود ہیں اور وہ ریگولرلی اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں. جس طرح سے کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی سیکورٹی نے ہی بہت برا تشدد کا شکار بنایا اسٹوڈنٹس کو، اس طرح سے ان یونیورسٹیز کے اندر یہ رینجرز اور ایف سی کی فورسز اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں. ایون ان کی پیسفل ایسوسیشن جیسے کہ ایک اسٹڈی سرکل کی سیٹنگ میں بیٹھنا، اس کے اوپر بہت وائلنٹ قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں. یہ ایک بلیٹنٹ طریقے سے اسٹوڈنٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن، رائٹ ٹو فری اسپیچ، اس کی وائلیشن ہے.